بریانی بنانے میں ٹائم لگتا ہے، چاول لانا پڑتے ہیں، مسالہ لانا پڑتا، گوشت لانا پڑتا، آگ جلانا پڑتی ہے، اخنی بنانا پڑتی ہے، گرم مسالہ ڈالنا پڑتا ہے، تھوڑی دیر بھٹی پہ تپنا پڑتا ہے، اس کے بعد جا کے وہ دم میں آتی ہے، پھر جا کر کے پلیٹ میں نکالی جاتی ہے، پھر کھائی جاتی ہے۔ کھانے والا ایک سیکنڈ میں کہہ دیتا ٹھنڈی تھی، مزہ نہیں آیا، تیری پلیٹ میں پروس کے تجھے دے دیا تھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تجھے مزہ نہ لگی تو خاموشی سے تھوڑا کھا کے آ جاتا۔ ہائے ظالم، تو نے ایک سیکنڈ میں اس کا دل توڑ دیا، کیا کہہ دیا؟ مزہ نہیں، ٹھنڈی تھی۔ ایک سیکنڈ میں کام ختم ہو گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ جو کسی شخص کا اگر دل توڑ دے، دل توڑنے والا، یقین کریے آپ، دل اگر کسی نے کسی کا توڑا ہے، کسی مومن کا اگر دل توڑا ہے تو جنت کے آس پاس سے بھی نہیں گزارا جائے گا۔ ہاں، اگر کسی مومن کا دل توڑا ہے تو، اور میرے نبی فرماتے ہیں اگر کسی نے کسی کا ٹوٹا ہوا دل رکھ لیا ہے تو اللہ اسے قیامت کے دن بے حساب کے جنت عطا فرمائے گا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حساب نہیں لے گا اس سے حساب ہی نہیں لے گا۔ یہ میرے نبی نے فرمایا، جب پوچھا حضرت عائشہ نے تو فرمایا معراج کے راز و نیاز کی باتوں میں ایک بات میرے رب نے یہ فرمائی کہ حبیب اگر کوئی کسی کا ٹوٹا ہوا دل رکھ لے گا تو وعدہ کرتا ہوں قیامت میں حساب ہی نہیں لوں گا، بے شک۔ ہائے ہائے ہائے، بے حساب کی جنت دے دوں گا۔ خدا را کبھی دل نہ توڑا کرو، کسی کا نہ توڑا کرو، چھوٹا ہو بڑا ہو، جو تمہارا مومن بھائی ہے نا اس کا دل نہ توڑو۔ اگر کسی کا ٹوٹا ہوا دل ہے نا اس کے دل کو رکھ لو، یہاں تک کہ اگر کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دو گے تو جتنے ہاتھ کے نیچے بال آئیں گے اللہ اتنے گناہ تیرے معاف فرما دے گا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اللہ اتنی تمہاری نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دے گا۔ یہ ہے تیرا دین، یہ ہے تیرے نبی کی شریعت۔ لوگوں کہاں ہو؟ ہم تو رات و دن خرافات نماز سے ہمیں مطلب نہیں، روزے سے ہمیں مطلب نہیں، دینداری سے ہمیں مطلب نہیں، ہمیں تو چوپالوں پہ خرافات کرنے سے مطلب ہے بس، اس کی برائی اس کی برائی۔ اور جلسے میں آنے والوں کام کھول کر کے سن لو، اگر تم پوری زندگی بھی حج کرتے رہے، پوری زندگی بھی نمازیں پڑھتے رہے، پوری زندگی بھی اللہ اللہ کرتے رہے، لیکن اگر کسی کی برائی کر کے مرے تو میں ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں جنت نہیں ملے گی۔ بے شک۔ چغلی کرنا گناہ کبیرہ ہے، اور یہ چغلی ایسی ہے جیسے نبی فرماتے ہیں مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ چغلی کرنا ایسے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا، اور چغلی جب تک یہ گناہ ایسا گناہ معاف نہیں ہوگا جب تک کہ جس کی چغلی کری ہے اس سے معافی نہ مانگے، جب تک یہ معاف نہیں ہوگا۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ نہیں ہوگا، چغلی نہ کیا کرے۔ چغلی وہ ہے کہ کسی کے اندر کوئی برائی ہے، میک کی آواز آ رہی ہے آپ تک کہ نہیں آ رہی ہے؟ میک والے کئی لوگ چلا رہے ہیں لیکن مجھے میک میں بالکل مزہ نہیں آ رہا۔ کئی لوگ بیٹھ کے میک چلانے پھر بھی نہیں چلا پا رہے ہیں۔ ساؤنڈ یار ایسا کلیئر ہونا چاہیے کہ لاجواب بولے۔ چغلی کبھی کسی کی نہ کرنا، کبھی نہ کرنا۔ اگر کہیں چغلی ہو رہی ہے تو ہٹ جاؤ وہاں سے۔ چغلی کرنے والا قیامت میں پھنس جائے گا، کبھی نہ کرنا۔ میرے نبی فرماتے ہیں مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے، جیسے مردار کا کوئی گوشت کھاتا ہے ایسے ہی چغلی کرنا۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا گناہ ہے یہ، گناہ کبیرہ ہے۔ کبھی کسی کا دل نہ توڑنا، دل توڑ دیا تو قیامت میں عمل منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ اگر ہو سکے تو کسی کا ٹوٹا ہوا دل ہو اس کا دل رکھ لینا، اللہ تعالیٰ اس کے رکھنے کے صدقے میں تجھے جنت عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بولو ذرا زور سے سبحان اللہ۔ اللہ کو کبھی چھوٹی بھی نیکی پسند آ جاتی ہے نا تو بخشش کے ذریعے بن جاتے ہیں۔ اللہ اللہ، ہم مسلمان ہیں، ہم نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے۔ کس نبی کا کلمہ پڑھا ہے؟ ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جس نے دشمنوں کو بھی گلے لگایا ہے۔ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ جس نے پتھر مارنے والوں کو بھی دعائیں دی ہیں، جس نے اپنے خلاف تلوار اٹھانے والوں کو بھی سینے سے لگایا ہے، ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے۔
لیکن آج ہمارے ہاں کی خرافاتوں کا حال یہ ہے، آج ہمارے ہاں خرافاتوں کا حال یہ ہے کہ ہمیں اپنے گریباں میں جھانکنے کا ٹائم نہیں ہے، ہم اپنی برائیاں نہیں دیکھتے، ہمیں دوسرے کی صرف برائی نظر آتی ہے، بے شک صرف دوسرے کی کمیاں نظر آتی ہیں۔ کاش تجھے اپنی برائی بھی نظر آئی ہوتی، کاش اپنی کمی بھی نظر آئی ہوتی، کاش تجھے اپنی خامی بھی نظر آئی ہوتی۔ اللہ اکبر۔ جلسہ میں آنے والوں ذرا غور کرنا، کبھی بھی ایسا کسی کے خلاف پروپیگنڈا نہ کر جانا کہ اس کا دل ٹوٹ جائے اور تیری دنیا اور آخرت تباہ و برباد ہو جائے۔ بے شک بے شک۔ بڑی بڑی بادشاہیں حکومتیں ختم ہو گئیں، بڑی بڑی بادشاہت۔ میں نے تقریر شروع کرنے سے پہلے یہ چند جملے آپ کو بتانا بڑا ضروری سمجھا، بڑا ضروری۔ میری ڈائری نکالنا ذرا پروگرام والی، بڑا ضروری سمجھا۔ میرے عزیز کان کھول کر کے سن لے جو میں بتانا چاہتا ہوں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہائے ہائے ہائے، ایک بات مجھے یاد آ گئی، ذرا سن لیں یار، اجازت ہے میں سنا دوں؟ ایک اللہ کا ولی ہے، نام ہے مالک بن دینار، کہہ دو سبحان اللہ۔ مالک بن دینار نے حج کیا، اللہ آپ کو بھی حاجی بنائے، آمین کہہ دو یار۔ حج کیا، دعا کرنے لگے، یا اللہ اس سال لاکھوں حاجیوں نے حج کیا ہے، یا اللہ اس سال لاکھوں حاجیوں نے حج کیا ہے، میرے مولا تو سب کا حج قبول فرمانا۔ مالک بن دینار نے دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد سو گئے۔ خواب میں بشارت ہوئی اس سال اللہ نے سب کا حج قبول کر لیا، مگر ایک شخص کا حج قبول نہیں کیا۔ کہا کس کا؟ کہ اس کا نام محمد بن ہارون بلخی ہے، اس سال وہ حج کرنے آیا ہے لیکن اس سال اس کا حج قبول نہیں ہوا۔ جلسے میں آنے والوں تڑپ گئے، کہنے لگے یا اللہ اس کا حج قبول کیوں نہیں ہوا؟ کہا یہ تو اسی سے جا کے بات کر، اسی سے جا کے پوچھ کیوں نہیں ہوا۔ اللہ اکبر، پتہ لگاتے گئے کہ لوگوں محمد بن ہارون بلخی آیا تھا، کہاں ہے؟ کسی نے بتایا اس کا خیمہ فلاں جگہ ہے، جا کے ملاقات کرو۔ کہا ملاقات کرنا چاہتا ہوں، کہاں ملے گا؟ کہا اس کا خیمہ فلاں جگہ ہے۔ لوگوں اس کے خیمے میں جا کر کے محمد بن ہارون بلخی کے خیمے میں پہنچ گئے، اور مالک بن دینار نے جا کر کے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا۔ کیا کیا؟ سلام کا جواب دیا۔ جیسے ہی سلام کا جواب دیا تو مالک بن دینار نے کہا محمد بن ہارون بلخی تو ہی ہے؟ کہنے لگا ہاں میں ہی ہوں۔ یہ بتانے کے لیے آئے ہو نا مجھے کہ میرا حج قبول نہیں ہوا؟ پہلے ہی کہہ دیا، یہی بتانے کے لیے آئے نا آپ مجھے کہ اس سال میرا حج قبول نہیں ہوا؟ کہا محمد بن ہارون بلخی تجھے کیسے پتہ چلا؟ یہ تو مجھے بتایا گیا ہے، وہ بھی خواب میں۔ ایک ایک نوجوان اس میرے جملوں کو ذرا سنے جو میں بتا رہا ہوں، شاید کہیں تم بھی تو ملوث نہیں ہو اس چیز میں جو میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ اگر ہو تو آج توبہ کر کے اٹھنا، تباہ ہو جاؤ گے جو میں بتا رہا ہوں۔ کہا مالک بن دینار تو یہی کہنے آیا نا میرا حج قبول نہیں ہوا؟ کہا کہنے تو یہی آیا تھا لیکن تجھے کیسے پتا؟
کہ تیرا حج قبول نہیں ہوا اور میں تجھے یہ بتانے آیا ہوں. تو محمد بن ہارون بلخی رو پڑا, آنکھ میں آنسو آ گئے. کہنے لگا مالک بن دینار آج سے نہیں بلکہ ہر سال میں حج کرنے آتا ہوں. آج سے نہیں, ہر سال میں حج کرنے آتا ہوں. میں نے پوری زندگی گزار دی, ہر سال حج کرنے آتا ہوں, مگر ہر سال جب حج ہو جاتا ہے تو کوئی اللہ کا ولی میرے پاس آتا ہے اور آ کے مجھے کہتا ہے کہ تیرا حج قبول نہیں ہوا. چونکہ اتنے حاجی آتے ہیں اس میں کتنے ولی بھی ہوتے ہوں گے. ارے ظاہر سی بات ہے یار, جو حج کرنے آتے ہیں, بلکہ میرا ماننا تو یہ ہے کہ جتنے لوگ حج کرتے ہیں اگر سچائی سے حج کرتے ہیں تو حج کرنے والا اللہ اسے ولی بنا دیتا ہے, کیونکہ حج کرنے والے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اب وہ پھر گناہ کرنے لگے تو پھر خرافاتی ہو جاتا. سمجھ رہے ہیں آپ, پھر خرافاتی ہو جاتا. لیکن حدیث شریف میں ہے کہ حج کرنے والا ایسے ہو جاتا جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے, جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے. کہنے لگا ہر سال کوئی اللہ کا ولی آتا ہے, مالک بن دینار مجھے بتا کے چلا جاتا ہے تیرا حج قبول نہیں ہوا. میں پیدل حج کرنے آتا ہوں, پھر روتا ہوا اپنے ملک واپس چلا جاتا ہوں. ہائے پورا سال بڑی بے قراری میں گزرتا ہے. کہا تو پھر حج کرنے کیوں آتا ہے؟ جب تیرا حج قبول ہی نہیں ہوتا تو مالک بن دینار نے کہا پھر آتا کیوں ہے؟ ارے بھائی بات بھی صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ آتا کیوں ہے جب قبول ہی نہیں ہوتا تو آتا کیوں ہے تو؟ اور ہر سال آتا ہے اور یار پیدل آتا ہے. توجہ کرنا, آج میں تقریر بہت دل سے سنا کے جاؤں گا, خدا کی قسم. لوگوں ہنس کے ٹھٹے اڑا کے چلے جاؤ, یہ کوئی تمہارا فائدہ نہیں ہے. کاش تم اصلاح لے جاؤ اور عمل کر لو تو اللہ کی قسم مرنے سے پہلے بھی مرنے کے بعد بھی خاکسار کو دعائیں دو گے. تو آتا کیوں ہے پھر؟ کہنے لگا مالک بن دینار آتا اس لیے ہوں, میں نے سنا ہے کہ حج میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. ہائے ہائے, میدان عرفات میں جب حج کرنے والا دعا کرتا ہے تو سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر اس کے گناہ ہو تو میدان عرفات میں سارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. مزدلفہ کی رات جب مزدلفہ میں آنے کے بعد حاجی رو رو کے دعائیں کرتا ہے تو اس کے گناہ زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہو تو اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. جب مقام ابراہیم پہ حاجی دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول کر لی جاتی ہے. مزاب رحمت کے نیچے دعا کرتا ہے تو دعا قبول کی جاتی ہے. ارے اس سے بہتر دعا قبول ہونے کی کوئی جگہ بھی تو نہیں ہے. اس لیے آتا ہوں تاکہ میری دعا قبول ہو جائے, میرے گناہ اللہ معاف کر دے. لیکن ہر سال رو رو کے گڑ گڑا کے دعا کرتا ہوں, قبول ہی نہیں ہوتی. اب ذرا مجھے بتاؤ جلسے میں آنے والوں, میں نے جو جملے بولے یہ اب دوبارہ دوہرا رہا ہوں. اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو میدان عرفات میں اگر رو کے دعا کرے تو اللہ معاف فرما دیتا ہے. بے شک. مزدلفہ میں اگر دعا کرے رات میں تو اللہ معاف فرما دیتا ہے. سنتے رہنا میری بات. مقام ابراہیم پہ دعا کرے تو اللہ قبول کرتا ہے. مزاب رحمت کے نیچے دعا کرے قبول کرتا ہے. ملتزم پہ اگر بندہ دعا کر لے, جو حجر اسود اور کعبے کے دروازے کے بیچ کا جو حصہ ہے بس اتنا بڑا ہے, اتنی جگہ ہے وہ. دیکھ لیں آپ, دیکھ لیں آج بڑی 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 کامیاب اور بڑی میں آج معلوماتی تقریر کر کے جا رہا ہوں دل سے, ٹھیک ہے نہیں؟ جسے تکلیف ہو اگلے سال وہ کوئی اور کو بلائے گا, پتہ نہیں میں بھی آؤں. میں تو محبت میں آتا ہوں, میرے تو 1000 لوگ میرے فراق میں ہیں کہ مولانا گلفام ہمیں تاریخ دے دیں. ایک نہیں ہے یہاں تو, ایک انار 1000 بیمار ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ آپ نہیں سمجھ رہے؟ ہاں یہ تو قریب کا مسئلہ ہے, آپ کو بہت آسانی سے ہاتھ آ جاتا ہوں میں, ورنہ لوگ دیکھنے کے لیے 6 مہینہ لگا دیتے ہیں تاریخ مل جائے. اس میں جھوٹ نہیں ہے, میرے والدین کی دعاؤں کا صدقہ ہے. بے شک. یہ علماء لوگ ہیں, یہ سب جانتے ہیں.
سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ نہیں؟ میرے کان میں سننے میں آئی ہے بات کہ کل لوگوں کو اس گاؤں میں بڑی چڑن ہوتی ہے مفتی گلفام کو کیوں بلاتے ہو. ہاں اور میں یار دیکھو ڈرنے والا آدمی نہیں ہوں, میں بھی ترکی آدمی ہوں, سمجھ رہے ہیں آپ. اور میری قوم کی جو بیماری ہے نا, اللہ اس کی بیماری نکال دے. اس قوم سے زیادہ حسد بھی کسی قوم میں نہیں ہے. بے شک. صحیح بات بتا رہا ہوں میں میری قوم ہے تو میں بتا رہا ہوں. اللہ اس کی یہ بیماری نکال دے. اللہ میں اپنی قوم کے لیے یہ دعا کر رہا ہوں, اللہ اس کا یہ بیماری نکال دے. یہ بڑی کام کی قوم تھی, اس نے دین کے بڑے کام کیے ہیں. قطب سمجھ رہے ہیں آپ, تاج محل اس نے بنوایا, لال قلعہ اس نے بنوایا. صحیح بتا رہا ہوں میں, کام بڑے کیے ہیں صاحب. قسطنطنیہ کو اس نے فتح کیا, دین کے بڑے کام کیے ہیں, بڑے قلعے فتح کیے ہیں. مگر اب آ کے پتہ نہیں کون سی خرافاتوں میں بیٹھ گئے لے کر. سمجھ رہے ہیں آپ, خرافاتوں کی نہیں تھی یہ قوم. مجھے بتاؤ اس نے کتنا بڑا گناہ کیا ہوگا کہ پوری زندگی حج کر کے ہر سال میدان عرفات میں گڑ گڑا کے توبہ کرتا پھر بھی قبول نہیں ہوتی. اب بتاؤ اس نے کتنا بڑا گناہ کیا ہوگا. اگر سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ ہو تو اللہ معاف کر دے. نہیں بات سمجھ میں آ رہی یار؟ سنو ذرا, ایک منٹ بھی ڈسٹرب نہیں ہونا. آپ سوچ رہے میں بہت زور سے نہیں بول رہا, زور سے بولنا کمال نہیں ہے, میں بہت زور سے بول سکتا ہوں, سمجھ رہے ہیں آپ, لیکن بات آپ کو سمجھانا مقصد ہے. یار اس کے گناہ کتنے ہوں گے؟ سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ ہو, ایک ہی بار میں میدان عرفات میں اللہ معاف فرما دیتا ہے, مزدلفہ میں معاف ہو جاتے ہیں. اور ہاں وہ چیز رہ گئی, کبھی جانا ہو یار تو وہ تو رہ گئی تھی, میں بتا دوں. ملتزم ایک جگہ ہے, کبھی جانا ہو تو اس سے چپٹ کے ضرور دعا کرنا. اللہ کے محبوب دانے غیوب جناب محمد الرسول اللہ میرے آقا فرماتے ہیں آج تک کوئی دعا ایسی نہ مانگی گئی جو ملتزم پہ مانگی گئی ہو وہ قبول نہ ہوئی ہو. بے شک بے شک. نہیں سمجھے آپ لوگ؟ نہیں سمجھے؟ سمجھ گئے آپ میری بات؟ کیا کہا میں نے؟ اچھا بتاؤ کیا کہا میں نے؟ بڑی غلط بات ہے. اچھا آپ میں سے کوئی بتا دو کیا کہا میں نے, کیا سمجھے آپ اس سے؟ لو صاحب بتائیں, آپ بتا دیں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا, اللہ سلامت رکھے. اس کا مطلب یہ جو ملتزم جو جگہ ہے تقریباً اتنی بڑی ہے, یعنی خانہ کعبہ کے دروازے اور حجر اسود کے بیچ میں جو جگہ ہے وہ ملتزم کہلاتی ہے. اس سے چپٹ کے جو دعا مانگی گئی, میرے نبی نے فرمایا آج تک کوئی دعا ایسی مانگی نہیں گئی یہاں جو قبول نہ ہوئی ہو. بے شک. یعنی ہر وہ دعا جو مانگی گئی وہ قبول ہوئی ہے. یہ نبی کا فرمان ہے, میرا نہیں. اتنی جگہ ہے, لگ بھگ اتنا چوڑا حصہ ہے تقریباً یہ خانہ کعبہ کا دروازہ, اور یہ کونے میں حجر اسود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملتزم سے چپٹ کے دعا مانگتے تھے, اپنے ماتھے کو پیشانی کو لگا کے دعا مانگتے تھے, آنکھوں کو لگا کے رخسار کو لگا لگا کے دعا مانگتے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سینہ لگا دیا کرتے تھے ملتزم سے, سینہ چپکا کر دعائیں مانگتے تھے, رو رو کے دعائیں مانگتے تھے. کبھی زندگی میں موقع ملے تو ملتزم سے چپک جانا, اپنے چہرے کو اس سے مس کرنا, اپنے سینے کو اس سے چپکانا اور رو رو کے دعائیں مانگنا. انشاءاللہ جو مانگو گے اللہ تیری دعا قبول فرما لے گا. بے شک. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اللہ کرے کبھی جاؤ تو ملتزم. دوبارہ بتاؤں یا پہچان لی وہ جگہ آپ نے؟ پہچان لی نا؟ بس. ایک جگہ اور ہے دروازے کعبے میں جہاں پر اگر بندہ دعا کرتا تو 70,000 فرشتے آمین کہتے ہیں اس کی دعا پر. ایک جگہ اور ہے کعبے کی, اجازت ہو تو وہ بھی بتا دوں؟ ارے کیا پتا آپ کا بھی جانا ہو جائے, اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو لے کے جائے. بھائی بات ہے کہ نہیں؟ ایک جگہ کا نام ہے مستجاب. کیا نام ہے؟ وہ کون سی جگہ ہے؟ مستجاب پہ اگر دعا کی گئی تو دعا تو کرے گا, 70,000 فرشتے آمین کہیں گے. سبحان اللہ. یار 70,000 فرشتے جس دعا پہ آمین کہہ دیں وہ قبول کیسے نہ ہوگی؟ میرے عزیز ذرا سمجھے, کیسے قبول نہ ہوگی؟ مستجاب کی بھی پہچان کرا دوں. اللہ خاکساری آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہے اور آپ کی دعاؤں سے وہاں دعائیں بھی کر کے آیا. اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے. حجر اسود سے آپ خانہ کعبہ کے دروازے کی طرف نہ چلیں. جزاک اللہ. خانہ کعبہ کے دروازے کی طرف نہ چلیں آپ. حجر اسود ایک کونے میں ہے,
اس کوہنے سے داہنی طرف چلیں گے تو خانہ کعبہ کا دروازہ ہے، آپ داہنی طرف نہ چلیں، حجر اسود سے بائیں جانب چلیں۔ کدھر چلیں؟ بائیں جانب، داہنی طرف کو گھوم کے چکر لگاتے ہیں، طواف کرتے ہیں بائیں طرف، تو جو بائیں طرف کی کعبے کی پوری دیوار ہے وہ ہے مستجاب۔ سمجھ لیں بھائیوں میری، بائیں طرف کو، اور میرے حساب سے وہ حصہ دکھن کا پڑتا ہے، دکھن کا حصہ پڑتا ہے، دکھن والی جو کعبے کی دیوار ہے۔ اور بتا دوں، میزاب رحمت ایک طرف پر نالا لگوا، بالکل جو اس کے بیک میں دیوار پڑے گی، سمجھ میں بات آ رہی ہے نہیں؟ وہ مستجاب ہے۔ کیا ہے وہ؟ مستجاب۔ وہاں اگر موقع ملے تو کھڑے ہو کر دعا کرنا، تو دعا کرے گا 70,000 فرشتے آمین کہیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہائے ہائے، یہ دو بتائی میں نے۔ کہا اے محمد بن ہارون بلخی، کہ تو نے مستجاب پہ دعا نہ کی؟ کہا ہر سال مستجاب پہ دعائیں کرتا ہوں۔ کہا تو نے کیا ملتزم پہ دعائیں نہ کی؟ کہا ہر سال ملتزم سے چپٹ چپٹ کے دعائیں کرتا ہوں، ہر سال ملتزم سے سینہ لگا کے دعائیں کرتا ہوں، رو رو کے دعائیں کرتا ہوں، تو کیا عرفات میں دعائیں نہ کی؟ کہا شدید دھوپ ہوتی ہے، سورج کی چلملاتی گرمی ہوتی ہے، اور ایسے ہی کھلے آسمان کے نیچے کھڑا ہو جاتا ہوں، میرا سر کا پسینہ میری ایڑی تک نکل جاتا ہے، کھڑے ہو کر رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتا ہوں۔ شام ہو جاتی ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے، مگر دعائیں قبول نہ ہوئیں۔ کہا محمد بن ہارون بلخی، کیا تو نے مزدلفہ میں دعائیں نہ کی؟ کہا مزدلفہ میں پوری رات، حاجی تو کچھ سو بھی جاتے ہیں مگر پوری رات جاگتا ہوں اور جاگ کے دعائیں کرتا ہوں، مگر مزدلفہ میں بھی میری دعائیں قبول نہ ہوئی۔ اللہ اکبر۔ کہا تیرا گناہ کیا ہے جو ہر سال اتنی ایسی جگہ پر دعائیں کرتا ہے جو سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوتے تو معاف ہو جاتے، لیکن تیرے گناہ معاف ہونے کا نام نہیں لیتے؟ کہنے لگا گناہ اتنا بڑا ہے بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، گناہ اتنا بڑا ہے بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ محمد بن ہارون بلخی، آج تجھے اپنا گناہ بتانا ہوگا۔ مالک بن دینار نے کہا آج تجھے اپنا گناہ بتانا ہوگا۔ اور محمد بن ہارون بلخی کا ایک ہاتھ بھی نہیں تھا، معذور تھا یہ شخص، معذور تھا، ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا۔ ہائے ہائے، کہنے لگا اس معذوری کے عالم میں ہر سال حج کرنے آتا ہے یار، بتاؤ معذور وکلانگ آدمی یار کیسے پہنچتا ہوگا؟ جہاز کا زمانہ نہیں تھا وہ، نہ پیدل اور اونٹ اور گھوڑوں کا زمانہ تھا، حج کرنا لوہے کے چنے تھے۔ آج تو آپ 5 کلومیٹر پیدل نہیں چل سکتے یار، انہیں پورا سفر پیدل طے کرنا تھا۔ لیکن نہ پوچھ گناہ، مالک بن دینار شرم آتی ہے گناہ بتاتے ہوئے۔ نہیں، تجھے آج گناہ بتانا ہوگا۔ ہر آنے والا ہر سال یہ تو آ کے بتا کے جاتا تیرا حج قبول نہیں ہوا، مگر یہ پوچھ کے نہیں جاتا قبول ہوا کیوں نہیں۔ آج میں یہ بھی بتانے آیا ہوں کہ قبول نہیں ہوا، اور یہ معلوم بھی کرنے آیا ہوں کہ قبول ہوا کیوں۔ وہ گناہ سن لیں، وہ گناہ کہیں ایسا تو نہیں وہ گناہ ہم میں سے کوئی کر رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں وہ گناہ ہم میں سے کسی نے کر لیا؟ اگر کر لیا تو پھر اپنی خیر نہ منانا، پھر نہ منانا اپنی خیر۔ جانا تم حج میں بھی، کرنا دعائیں، قبول نہیں ہوں گی۔ مسجدوں میں پڑے رہنا، قبول نہیں ہوں گی۔ کہیں ایسا تو نہیں اس مجمع میں کوئی وہ گناہ کر کے بیٹھا ہے؟ اجازت ہو تو بتاؤں وہ گناہ؟ اجازت ہے تو سنیں، اللہ کرے ہر مسلمان اس گناہ سے محفوظ رہے۔ کتنا بھی بڑا گناہ ہو، اگر عرفات میں جا کے گڑ گڑا کے مانگے دعا تو دعائیں قبول ہو جائیں۔ رو رہا تھا، گگی بن گئی۔ مالک بن دینار نے سینے سے لگایا، کہا دعا تو اپنے گناہ تو بتا۔ کچھ اپنی ہمت جٹائی، اب گناہ بتانے لگا۔
کہنے لگا او مالک بن دینار، گناہ سننا چاہتے ہو تو سنو، اگر رونگٹے کھڑے ہو جائیں تو نہ کہنا، سنو اگر سننا چاہتے ہو تو سنو، زمین پر بیٹھ کر سنو، کہیں کھڑے ہو تو ایسا نہ ہو کہ تم کو چکر آ جائے، بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑو، اگر میرا گناہ سننا چاہتے ہو تو گناہ سنو۔ کہنے لگا سنا گناہ، لوگ سنو۔ مالک بن دینار کو زمین پر بٹھا لیا، محمد بن ہارون بلخی زمین پر بیٹھ گیا، گناہ سنانے لگا۔ کہنے لگا میں نوجوان تھا، اس وقت کی بات ہے، میرے دوست کچھ شرابی تھے، ان کے ساتھ میں بھی کبھی کبھی پی لیا کرتا تھا، اپنے دوستوں کی محفل میں بیٹھا رہتا تھا، شراب کے گھونٹ کبھی میں بھی لگا لیا کرتا تھا۔ ایک دن کی بات ہے، میں دوستوں کی محفل میں بیٹھا تھا اور میں نے شراب کا گھونٹ لگا لیا تھا، شراب پینے کے بعد میں مجھے تھوڑا سا چڑھ گیا تھا، آدھی رات ہو گئی تھی، دوستوں کی محفل میں بیٹھے بیٹھے آدھی رات جب ہوئی، میری بوڑھی ماں تھی، میری بوڑھی ماں میرا انتظار کر رہی تھی، میرا محمد بن ہارون بلخی کب آئے گا، کب میں اسے گرم گرم کھانا کھلاؤں گی۔ میری ماں نے تندور جلا رکھا تھا مگر تندور میں روٹیاں نہیں بنائی تھی، جب میرا لال آئے گا تو اسی کے سامنے گرم گرم روٹیاں بنا کے اپنے لال کو کھلاؤں گی۔ یہ ماں کا پیار ہے، یہ ہے ماں۔ رات گزر گئی، زمانہ سو گیا لیکن ماں نہ سوئی۔ کہنے لگا ماں نہ سوئی، گھر میں تندور جلا تھا، ماں اس انتظار میں تھی جیسے ہی میرا لال آئے گا گرم روٹیاں ڈال کے اپنے لال کو کھلاؤں گی۔ کہنے لگا شراب کے نشے میں جیسے ہی میں نے گھر میں قدم رکھا، میں نے دیکھا کہ ماں تندور کے پاس بیٹھی میرا انتظار کر رہی ہے، تندور جل رہا ہے۔ میں ماں کے قریب آیا، کہنے لگی بیٹا کہاں ہے، میں تیرا انتظار کر رہا تھا، میرے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی تھی، ہائے ہائے ذرا غور کرو۔ میری ماں نے کہا تجھے شرم نہیں آتی، او محمد بن ہارون بلخی تو شراب پی کر آیا ہے، میں تیرے انتظار میں تندور جلا کے بیٹھی ہو تاکہ گرم روٹیاں کھلاؤ، ہائے تجھے شرم نہیں آتی، شراب پیتا ہے۔ کہنے لگا نشہ چلا ہوا تھا، ماں پہ غصہ آیا، میں نے ماں پہ ایک چانٹا مارا، میں نے اپنی ماں کے سر پہ زور سے ایک ہاتھ مارا، ماں کے جب ہاتھ مارا تو میری ماں جلتے ہوئے تندور میں گر گئی۔ تندور شباب پر تھا، میں نشے میں تھا، تندور مکمل جوانی پر تھا، میں نشے میں تھا، بوڑھی ماں تھی، کمزور تھی، میں جوان تھا، اس کے جسم کی طاقت ختم ہو گئی تھی، میں جوانی میں تھا، طاقت تھی میرے جسم میں، مگر میں نہ سمجھ سکا کہ اس طاقت کا آج میں نے استعمال کہاں کر دیا۔ جب ماں کو میں نے ایک کھینچ کے ہاتھ مارا تو میری ماں تاب نہ لا سکی، اپنے آپ کو سنبھال نہ سکی، جلتے ہوئے تندور میں گر کے میری ماں جل گئی۔ میں نکال بھی نہ سکا اسے، اسی میں جل کے میری ماں ختم ہو گئی۔ ہائے ہائے، اسی دن سے ماں جل کے ختم ہو گئی۔ میں شراب کے نشے میں تھا، مجھے یہ بھی ہوش نہیں کہ میں نے ماں کو جلایا، میں جا کے اپنے بستر پہ پڑ گیا۔ ہائے ہائے ہائے، اپنے بستر پہ سو گیا۔ کہنے لگا اٹھا تو دوسری دوپہر تھی، دن نکلا دوپہر تھی، میرے گھر میں بھیڑ لگی تھی، شور تھا لوگوں کا، میں نے اٹھا، شور کیسا؟ لوگوں نے کہا یہ سب تیرے ماں کے جنازے میں آئے تھے، رات تو نے اپنی ماں کو تندور میں گرا کے مار ڈالا، ہائے نشہ اترا تو اب احساس ہوا کہ میں نے کر کیا دیا، میں بھاگا، چیخ نکلی، ہائے لوگوں کہاں ہے جس ماں کو میں نے مارا؟ کہا تو نے مارا، تجھے خیال نہ آیا، تیری ماں کا تو اب دفینہ بھی ہو چکا ہے۔ مجھے چہرہ بھی دیکھنے نہ مل سکا ماں کا، میری ماں کا دفینہ ہو چکا تھا، میں ماں کا چہرہ بھی نہ دیکھ سکا۔ ہائے ہائے، اسی دن سے میں اپنے آپ کو جو گناہ سے
توبہ کرنا چاہتا ہوں لیکن کہاں میری توبہ قبول. میں نے جس ہاتھ سے ماں کو تھپڑ مارا تھا اسی وقت گھر میں ایک تلوار یا پاٹھل یا جو چیز بھی کہی رکھی تھی، میں نے اس سے اس ہاتھ کو کاٹ ڈالا. یہ جو میرا ایک ہاتھ کٹا ہوا دیکھ رہے ہیں نا آپ، یہ میں نے خود اپنے ہاتھ سے کاٹا ہے. جس ہاتھ سے میں نے اپنی ماں کو مارا تھا اس ہاتھ کو کاٹ ڈالا، مگر گناہ کی معافی نہیں ہوتی. ہائے 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 ہائے. ہر سال طواف کعبہ کر کے رو کے دعائیں مانگتا ہوں لیکن گناہ کی معافی نہیں ہوتی. ہر سال عرفات میں گناہ کی معافی مانگتا ہوں مگر معافی نہیں ہوتی. ہر سال مزدلفہ میں گناہ کی معافی مانگتا ہوں لیکن معافی نہیں ہوتی. ہر سال ملتزم سے چپک کر گناہوں کی معافی مانگتا ہوں لیکن نہیں ہوتی. ہر سال مستجاب پہ جا کے معافی مانگتا ہوں لیکن نہیں ہوتی. پتہ نہیں یہ کب تک معافی نہیں ہوگی. تو کہا جب تک زندہ رہے 1000 سال بھی زندہ رہے، ہر سال حج کر معافی مانگ، مگر کبھی معافی نہیں ملنے والی ہے. اور ماں کو گالیاں بکنے والوں، اور ماں کو دھکے دینے والوں، اور ماں کو ستانے والوں، اور ماں کو طرح طرح کے جملے بول کر کے تکلیف دینے والوں، اگر یہ گناہ کر بیٹھے ہو ماں زندہ ہے تو قدموں پہ گر کے خدا کی قسم جب تک سر نہ اٹھاؤ جب تک وہ معاف نہ کر دے. اگر تیری ماں تجھے معاف نہ کرے تو تجھے عرش کا مالک بھی معاف نہیں کرے گا. تیری ماں اگر تجھے معاف نہ کرے تو تجھے کائنات کا خالق بھی معاف نہیں کرے گا. جس نے ماں باپ کو ستایا ہے اگر زندہ ہیں تو آج ہی معافی مانگ لے ان سے. کہیں ایسا نہ ہو کل ان کا دم نہ رہے پھر تو حج پہ حج کرتا پھرے اور اللہ تیری معافی نہ کرے. ہائے ہائے ہائے. یہ گناہ بڑا عام ہو گیا، بڑا عام. ماں اگر کہتی ہے بیٹا 12 بجے تک کہاں تھا تو کہتا تو کون ہوتی ہے پوچھنے والی ہے؟ تو کون ہوتی ہے؟ میرے عزیز کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری ماں کے دل سے آہ نکل جائے اور تیرا نشیمن جل کے برباد ہو جائے، تباہ نہ ہو جائے تیرا نشیمن. میرے آقا فرماتے، میرے نبی کی حدیث سن لو یار، میرے آقا فرماتے ہیں کاش میری ماں حیات ہوتی یا میرے ماں باپ میں سے دونوں میں سے کوئی بھی حیات ہوتا. چونکہ میرے نبی جب دنیا میں تشریف لائے تھے تو ماں 6 سال کی عمر میں انتقال فرما گئیں اور باپ میرے نبی کے آنے سے پہلے ہی انتقال فرما گئے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا کاش آج میری ماں یا میرا باپ ہوتا یا دونوں میں سے کوئی ایک ہوتا اور میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا. جملہ سنا جملہ نبی کا، میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا اور میں نماز میں قرات کر رہا ہوتا. میری ماں مجھے آواز دیتی بیٹا محمد، تو کہتے ہیں میں نماز توڑ کے اپنی ماں کو کہتا لبیک. میری ماں کیا کہہ رہی ہو؟ ہائے ہائے ہائے. قرآن کہتا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، انہیں لفظ اف تک نہ کہو. آج میں دیکھ رہا ہوں کہ گھر کے گھر ویران ہو گئے، گھر کے گھر تباہ ہو گئے. کیوں؟ کہ آج والدین کو ستا رہے ہیں. آج اولاد جوان کیا ہوئی ہے؟ آج والدین کو ستا رہی ہے، آج والدین کو ذلیل و رسوا کر رہی ہے. جلسے میں آنے والوں، آج کے جلسے کا پیغام یہ ہے، آج کی اس کمیٹی نے جو جلسہ سجایا ہے، کوئی کہے کہ مفتی گلفام آئے تھے تمہیں کیا سبق دے کے گئے ہیں، تو کہہ دینا مفتی گلفام یہ سبق دے کے گئے ہیں اگر ماں باپ کو ستایا تو اگر ہر سال بھی حج کرے گا، گڑ گڑا کے توبہ کرے گا تو اللہ تیرا گناہ معاف نہیں کرے گا. بے شک. یہ بتا کے گئے. یہ پیغام میں آپ کو دے کر کے جا رہا ہوں میرے عزیزوں. کبھی والدین کو نہ ستانا. اگر انہوں نے تمہارے لیے دعائیں کر دی تو خدا کی قسم تمہیں وقت کا کتنا بھی بڑا طاقتور ہو تمہیں جھکا نہیں سکتا. اگر ماں باپ نے تمہارے لیے دعائیں کر دی تو مالک بن دینار نے کہا پھر کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. مالک بن دینار اس کے پاس سے روتے ہوئے آئے اور رب کی بارگاہ میں گڑ گڑائے مولا پھر یہ ہر سال حج کرتا اس کا ہوگا کیا؟
پھر انہیں بشارت دی گئی، پھر اللہ کی جانب سے انہیں الہام ہوا سن قیامت کے دن اس کی ایک طرح سے بخشش ہوگی۔ کس طرح سے؟ کہا جب قیامت کا دن ہوگا، حساب کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کہا جائے گا محمد بن ہارون بلخی جاؤ تمہیں جہنم کی سزا دی جاتی ہے ماں کے قاتلو۔ جب یہ جہنم میں جانے لگے گا، خدا کی قسم ماں پلٹ کے دیکھے گی، جب بیٹا جہنم میں جائے گا تو رب کی بڑ بارگاہ میں گڑ گڑا اٹھے گی، ماں کہے گی مولا اس کا گناہ تو بہت بڑا تھا، لیکن بیٹا ہے جہنم میں جاتا ہے تو یہ بھی گوارا نہیں ہے، مولا میں نے اسے معاف کر دیا۔ قیامت میں اس کی ماں اسے معاف کرے گی تبھی خدا معاف کرے گا، اگر ماں معاف نہ کرے تو خدا بھی معاف نہ کرے گا۔ وہ جلسے میں آنے والوں، یہ ہے والدین کی عظمت ہے، یہ ہے والدین کے رتبے، کبھی بھی والدین کو لفظ اف تک نہ کہنا۔ انشاءاللہ بولو انشاءاللہ۔ اور جن کے والدین انتقال کر گئے وہ کیا کریں؟ وہ کیا کریں تاکہ ان کی روح خوش ہو؟ وہ بھی بتا دوں اگر اجازت ہو تو۔ والدین کے جو دوست ہیں، جو رشتہ دار ہیں، ان سے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، بھلائی کا معاملہ کرو۔ جو تمہارے والدین کے دوست تھے، تمہارے والدین کے رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ محبت سے پیش آؤ، ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو۔ اگر تیری بہنیں ہیں تو انہیں راضی رکھ، ان کے گھر پہ جا، انہیں خوش رکھ، تیرے والدین کی روح قبر میں تجھ سے خوش ہو جائے گی۔ بہنوں کے گھر پہ نہیں چڑھتا بھائی، ماں باپ کا کیا انتقال ہوا، بہنوں کے گھر پہ نہیں چڑھتا، اب بہنوں کے گھر پہ نہیں جاتا۔ ماں زندہ تھی تو ہر تہوار کو بہن آتی تھی، باپ زندہ تھا تو بہن کا ہر تہوار اپنے میکے میں ہوتا تھا۔ اب ماں باپ کا انتقال کیا ہوا، بیویوں کے کہنے میں اب بہن کو بلاتا نہیں ہے، اب تو بہن سے منہ موڑ لیا ہے، اب تو بہن سے ناراض ہو گیا ہے۔ کان کھول کر کے سن لے، اگر تیرے والدین کا انتقال ہو گیا اور اپنی بہنوں کی خبر نہ لی، تیری خیر نہیں ہے، تیرے والدین کی روح قبر میں تجھ سے ناراض ہو جائے گی۔ اپنی بہنوں کے گھروں پر ہر تہوار پہ جایا کر اور تحفے لے کے جایا کر، اور کہا کر میری بہن ارے باپ ہی تو چلا گیا ہے مگر تیرا بھائی، تیرا باپ تو نہیں ہے مگر تیرے باپ کا وارث تیرا بھائی ابھی زندہ ہے۔ بہنوں کو راضی رکھا کرو، یہ اسلام کا پیغام ہے میرے عزیز۔ اسلام یہ پیغام دیتا ہے، بڑا پیارا مذہب ہے، مذہب اسلام۔ میں اپنی ماں بہنوں سے بھی گزارش کروں گا کہ دنیا داری، بے پردگی اور جو دنیا کا ماحول تمہیں پیارا لگتا، تھوک دو اس ماحول پہ۔ تمہیں عزت اگر دی ہے تو محمد عربی کے قانون نے دی ہے، اگر ماں بہنوں کو عزت دی ہے تو مصطفیٰ کے قانون نے دی ہے۔ معلوم ہے جب اسلام دنیا میں نہ آیا تھا تو زندہ بیٹیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا، زندہ بیٹیوں کو۔ سنیں یار، آپ بالکل سنیں، آج کی رات آپ نے نبی کے لیے وقف کر دیے، نبی کے لیے قربان کر دی آج کی رات۔ روزانہ سوتے ہو، آج تھوڑا سا جاگ لو صرف مصطفیٰ کے لیے۔ آج نوکری کر رہے مصطفیٰ کی، اور جب نوکری کر کے مکمل آدمی کام ختم کرتا ہے تو مالک کی طرف سے انعام بھی ملتا ہے۔ آج نوکری مصطفیٰ کی چل رہی ہے۔ جب میرے نبی دنیا میں تشریف نہ لائے تھے، اعلان نبوت نہ ہوا تھا، جلسے میں آنے والوں تو لڑکیوں کا حال یہ تھا کہ کسی کے گھر میں اگر لڑکی پیدا ہو گئی تو اسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ ایک شخص نبی کی بارگاہ میں آ کے رونے لگا، میرے نبی نے فرمایا روتا کیوں ہے؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں 99 لڑکیوں کا قاتل تھا،
میں اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو زندہ دفن نہ کر سکا تو اس کے باپ سے اجرت لے کے اس کی بیٹی کو زندہ قبر میں دفن کرتا تھا۔ یا رسول اللہ میں بہت ظالم و جابر تھا۔ ایک شخص میرے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا میری 5 سال کی بیٹی ہے، میں نے سنا ہے تو زندہ بیٹیوں کو دفن کرتا ہے، کہ میری 5 سال کی بیٹی کو بھی قبر میں دفن کر سکتا ہے، بتا اس کی اجرت کیا لے گا، بتا اس کی قیمت کیا لے گا؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میرا گناہ یہ ہے، یا رسول اللہ میری خطا یہ ہے، میں نے اس سے بھی اجرت کی بات کر لی کہ مجھے اتنی رقم چاہیے، مجھے اتنی دولت چاہیے۔ میں نے کہا تو اپنی 5 سال کی بیٹی کو دفن کیوں نہیں کر دیتا، وہ تو ابھی بچی ہے۔ تو باپ نے جواب دیا کیا کروں، بیٹی مجھ سے پیار بہت کرتی ہے، اس کے پیار کے سامنے میرے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں۔ اچھا بیٹیاں نا باپوں سے پیار کو زیادہ کرتی ہیں بیٹوں کے مقابلے۔ تمہارا بیٹا اتنا پیار نہیں کرے گا جتنی تمہاری بیٹی ہے، تم اندازہ لگانا۔ بیٹا اتنا پیار نہیں کرے گا جتنی تیری بیٹی تجھ سے پیار کرے گی۔ اگر باپ کی طبیعت خراب ہو جائے نا تو اپنی سسرال سے آ جاتی ہے، باپ کے سرہانے بیٹھ کے پوری رات گزار دیتی ہے۔ یہ بیٹی کا پیار ہے میرے عزیز۔ تو گھر میں جب گھسے گا نا تو تیرا بیٹا پوچھے گا کیا لایا ہے، بیٹی کہے گی باپ کھانا نہیں کھایا ہوگا، کھانا کھا لے پہلے۔ یہ بیٹی کا پیار ہے۔ بیٹیاں باپوں سے بہت پیار کرتی ہیں۔ کہنے لگا اتنا پیار کرتی ہے، اتنا پیار کرتی ہے، کئی بار من میں آیا کہ اسے بھی زندہ دفن کر دوں، لیکن جیسے ہی زندہ دفن کرنا چاہتا ہوں اس کا پیار میرے پیروں کی زنجیر بن جاتا ہے، اس کا پیار میرے ہاتھوں کو روک لیتا ہے۔ تو میں نے سوچا یہ کام تجھ سے کرا لوں۔ ہائے ہائے، مکہ میں آج بھی وہ قبرستان موجود ہے جس میں زندہ بیٹیوں کو دفن کیا جاتا تھا۔ اگر نہ دیکھا ہو تو میں بتا رہا ہوں، حرم شریف کے برابر میں، کعبے کے حرم کے برابر میں، وہیں پر جہاں عبداللہ حرم بنا ہے اس کے پاس میں راستہ، راستے کے اس سائڈ میں سعودی کی حکومت نے چاہا کئی بار چاہا کہ اس میں بلڈنگیں بنا دیں، ہوٹل بنا دیں، بالکل حرم کے قریب ہے، بڑی مہنگی جگہ ہے۔ بلڈوزر ٹوٹ گئے، نہ چل سکے، اس میں JCBیاں ٹوٹ گئی، نہ چل سکی، اس لیے کہ اللہ نشانی کے طور پر مکہ کے کافروں کی وہ جاہلیت کو زندہ رکھنا چاہتا ہے۔ بے شک۔ کہ مکہ کے لوگوں جب میرا نبی نہیں آیا تھا تو تمہارا دور کیسا تھا، تمہاری جہالت کیسی شباب اور عروج پر تھی، وہ اللہ دکھانا چاہتا ہے، اس لیے آج بھی وہ قبرستان اپنی اصل حالت پر ہے۔ کہنے لگا اس کا پیار میرے پیروں میں زنجیر ڈال دیتا ہے، یار میں زندہ دفن نہ کر سکا، اب تو بتا کہ تو دفن کر سکتا؟ اللہ اکبر۔ ذرا غور کرنا جلسہ میں آنے والوں، رونگٹے کانپ جائیں گے۔ میں نے کہا بالکل، میں 99 لڑکیوں کو دفن کر چکا ہوں، اور 100 تیری بھی صحیح، اس کو بھی زندہ دفن کر دوں گا، اتنی قیمت لی جائے گی۔ کہنے لگا یا رسول اللہ میں قیمت دینے پر راضی ہو گیا۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، فلاں جگہ تو اپنی بیٹی کو لے کے آ، میں اس کی قبر تیار کر کے رکھتا ہوں۔ یا رسول اللہ میں نے اس کی قبر کھودی، کدال سے قبر تیار کر کے اس کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی یا رسول اللہ، وہ اپنی بیٹی کو سجا کر لے کے آیا، گھر سے بہانہ کیا بیٹی چلو دعوت میں چل رہے ہیں، کہیں پر کھانا کھانا ہے، آج میرے دوست نے مجھے مدعو کیا ہے۔ بیٹی کو سجا کر، بیٹی کو لباس پہنا کر کے تیار کر کے لے کے آیا، خوشی خوشی انگلی پکڑ کے 5 سال کی بیٹی آ رہی تھی۔ یا رسول اللہ میں قبر کا گڈھا تیار کر کے کھڑا تھا، منتظر تھا، بیٹی کی نگاہ جیسے ہی مجھ پہ پڑی چیخ نکل گئی، کہنے لگی باپ یہاں کیا کرنے لایا ہے، یہ تو بیٹیوں کا قاتل ہے، اس کے حوالے مجھے نہ کرنا، یہ تو مجھے زندہ دفن ہی کر دے گا۔ باپ کہنے لگا اسی کے پاس تو لے کے آیا ہوں، یہی تو تجھے زندہ دفن کرے گا۔ بیٹی نے باپ کا دامن پکڑ لیا اور باپ کا دامن پکڑ کے کہنے لگی اے میرے باپ، کبھی زندگی میں مجھے لقمہ نہ کھلانا لیکن اس کے حوالے نہ کر، کبھی زندگی میں مجھے ایک لقمہ نہ دینا مگر اس کے حوالے نہ کر، کبھی زندگی میں مجھے ایک جوڑا کپڑے نہ بنانا مگر اس کے حوالے نہ کر۔ لیکن یا رسول اللہ اس کے باپ کے سر پر بھی خون سوار تھا، اور اس نے اپنی بیٹی کی نازک کلائی میرے ہاتھ میں تھما دی۔
یا رسول اللہ جیسے ہی میرے ہاتھ میں اس کی بیٹی کی نازک کلائی آئی، میں نے کلائی کو مروڑا، نازک سا ہاتھ تھا، ہاتھ ٹوٹ گیا۔ اللہ اکبر۔ اس بچی کی چیخ نکلی، لیکن یا رسول اللہ مجھے ذرہ برابر بھی رحم نہ آیا، میں نے بچی کو دھکا دیا اور قبر کے اندر ڈھکیل دیا۔ بچی جیسے ہی قبر میں گری، اس کا چہرہ زمین پہ جا کر کے لگا۔ بچی نے اٹھنے کی کوشش کی، یا رسول اللہ میں نے لوہے کی کدال اٹھائی اور بچی کے سر پہ دے ماری، سر پھٹ گیا، بچی کی چیخ نکلی، قبر میں گری، اور گرنے سے پہلے بچی کی زبان پہ یہ جملہ نکلا، مولا وہ تیرا رحمت والا نبی کب آئے گا جو بچیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچائے گا؟ بے شک سبحان اللہ۔ ہائے 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 ہائے، کب آئے گا؟ لوگوں یہ وہ نبی ہیں کہ ان کے آنے کی بچیوں نے دعائیں کی۔ ہائے ہائے ہائے، برکت والا نبی، رحمت والا نبی۔ اور جب نبی آیا، اب سنیں، برکت والا نبی آیا، رحمت والا نبی آیا، عظمت والا نبی آیا، تو لوگوں ذرا غور کرو، آنے کی شان یہ آمینہ یہ کہتی ہیں کہ جب نبی آئے تو پھر اللہ نے ایسی رحمتوں کی برسات کی، ایسی رحمتوں کی برسات کی، ایسی رحمتوں کی برسات کی کہ اس وقت کوئی بیمار نظر نہ آیا۔ جتنے بیمار تھے اللہ نے سبوں کو شفا دے دیا، جتنے بے اولادے تھے اللہ نے بیٹوں سے نواز دیا۔ وہ لوگوں ذرا غور کرو، غور کرو، کسی کے دروازے پہ کوئی بھکاری نظر نہیں آیا۔ آمینہ کہتی ہیں روشنی کا عالم یہ تھا کہ زمین سے آسمان تک روشنی ہی روشنی نظر آ رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ یہ حال تھا روشنی کا۔ آمینہ بیان کرتی ہے کوئی بیمار نہ ملا، کوئی بیمار نہ ملا۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ میرے قبیلے کی عورتیں مکہ جا رہی تھیں، اس وقت دایوں کا دور تھا۔ دایا جانتے ہیں؟ وہ دودھ پلا کے بچوں کو پالتی تھی۔ میرے قبیلے کی عورتیں، حلیمہ سعدیہ کہتی آ رہی تھی مکہ۔ حلیمہ کہتی ہے میں بڑی غریب تھی، میرے گھر میں فاقے ہوتے تھے، کبھی کھانا پک گیا اور کبھی نہ پکا، فاقے تھے۔ میں نے کہا کہاں جا رہی ہو؟ کہا حلیمہ تجھے پتہ نہیں ہے اس سال مکہ میں بہت لڑکے پیدا ہوئے، نبی کے صدقے میں اللہ نے ہر گھر میں جہاں بچے کی پیدائش ہوئی تھی تو لڑکا پیدا ہوا۔ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ دیکھو ان لوگوں کی، دیکھو یہ آبا یہ اتنی بدتمیزی ہے، خدا کی قسم اتنے دل سے تقریر کر رہا ہوں، اتنی محبت سے تقریر کر رہا ہوں، مگر یہ نہیں سن رہی قوم۔ دیکھ رہے ہیں آپ، دیکھیں وہ بھاگم بھاگ ہے، وہ بھاگم بھاگ ہے۔ یار کیا تم نوجوان ہو اور کیا تم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے اور کیا تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو؟ مجھے شرم آتی ہے یار۔ اس سے بہتر میں تقریر اور کیا، ابھی میں ہنسانے لگوں، ابھی تم دیکھو ٹھٹے ماریں گے اور ابھی بیٹھیں گے اور پھر کل کو کیا کہیں گے مفتی گلفام تو ہنساتے دادا۔ ایک دو مصیبت تھوڑی ہے، ابھی اگر میں ہنسانے لگوں تو ابھی ٹھٹے ماریں گے اور کل کو کہیں گے فرمود بھائی تم تو انہیں بلاتے ہو، خلیل بھائی وہ تو ہنساتے دادا، کوئی بات ہی نہیں بتاتے شریعت کی۔ کرے تو آدمی کرے کہ یار یہ بتاؤ مجھے، میں صحیح بات بتا رہا ہوں بالکل۔ اب میں تقریر واقعی کر رہا ہوں، جس سے دل پسیجے تو سننا نہیں ہے، کیونکہ دل میں درد ہی کہاں اسلام کا ہے، تو ٹھٹے مارنے آئے تھے۔ جاؤ چلے جاؤ جسے جانا ٹھٹے مارنا، میں یہی تقریر کروں گا، میں یہی کروں گا، مجھے یہی اچھا لگ رہا ہے۔ یا رسول اللہ زندہ باد۔ 15 منٹ میری تقریر اور سنیں، آپ کو نہیں سننا سنیں، میں اس بار یہی تقریر کر کے جاؤں گا، سمجھ رہے ہیں آپ ایسا نہیں ہے آپ، میں نے بہت دیکھا، میں اس قوم سے بڑا اس قوم سے واقف ہوں، بڑا مسئلہ ہے یار، نہ بیٹھے چین ہے نہ لیٹے چین، یہ بات حقیقت بتا رہا ہوں میں۔ ایسی مسئلہ یار، تم کو اتنی بہتر میں تاریخ بتا رہا ہوں، نبی کی سیرت بتا رہا ہوں، پھر بھی تمہیں مزہ نہیں آتا تو تم سمجھو۔ حلیمہ
تیرے گھر میں فاقے ہوتے ہیں؟ اس سال مکہ میں بیٹے آئے. اچھا بیٹوں کو جو پالتی تھی دایا نا اسے انعام زیادہ ملتا تھا کیونکہ بیٹوں کو مکہ والوں کی چاہت زیادہ تھی. بیٹیوں کو تو زندہ دفن کرتے تھے, بیٹوں میں خوش ہوتے تھے. کہا بیٹے آئے بیٹے. چلتی ہے حلیمہ. حلیمہ کہنے لگی چلو ہم بھی چل رہے ہیں, ہو سکتا ہمیں بھی کوئی بچہ مل جائے, پال کے دودھ پلا کے اس کو تھوڑا ہوشیار کر کے دیں گے, ہمیں بھی کچھ انعام ملے گا, ہمارا بھی گھر چلے گا. بے شک. حلیمہ کہتی میں آئی, میری بوڑھی سی اونٹنی تھی. اچھا کمزور کی تو سواری بھی کمزور ہی ہوتی ہے, جی اور غریب کی سواری بھی غریب ہی ہوتی ہے. ہاں غریب آدمی کی سائیکل کی چین ضرور اترے گی کیونکہ وہ گھسی ہوئی ہوتی ہے. صحیح بتا رہا ہوں میں. ہاں گھسی ہوئی ہے تو اس کی اترنا تو ضروری ہے. منتری صاحب تو بھائی اس میں بی ایم ڈبلو میں آ رہے ہیں, ایئر بیگ لگے ہوئے ہیں, ہلکی پھلکی ٹکر بھی ہو گئی تو بھائی گاڑی پچک جائے گی, منتری صاحب تو محفوظ ہیں. حالانکہ موت آئے گی تو نہیں رکے گی, موت تو کہیں نہیں رکے گی. بات ہے کہ نہیں ہے؟ مگر سیکیورٹی حفاظت بھی ایک چیز ہے اپنی. بھائی سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ چلان بھی غریب کا ہی زیادہ ہوتا, امیر کا نہیں ہوتا. امیر بات کرا دے گا, کسی وکیل صاحب سے بات کر, نیتا جی سے بات کر. بیچارہ جو غریب یہاں سے جا رہا ہوتا, جلدی سے تیل بھرا رہا ہوں دھانوں میں انجن چل رہا, وہی پکڑا گیا, لا ہیلمٹ کہاں, پکڑا وہی جاتا, چلان اسی کا ہو رہا. صحیح بتا رہا ہوں میں. ہاں قانون سب غریب کے ہی لیے. ہاں جلسہ میں آنے والے سنو. حلیمہ کہتی ہیں میری سواری بڑی کمزور تھی, بیمار تھی, جب میں چلی ان کے ساتھ تو سب تیز تیز آگے نکل جا رہی تھی, میری سواری بیچ میں چلتے چلتے بیٹھ جاتی تھی, میں پیچھے رہ گئی. سب کہہ رہی ہیں حلیمہ حلیمہ سواری چھوڑ دو, سواری چھوڑ دو. میں نے کہا یہی تو بوڑھی سی سواری ہے, اسے بھی چھوڑ دوں گی تو پیدل ہو جاؤں گی. کہنے لگی سب آگے پہنچ گئی مکہ, میں پہلے پہنچ گئی, میں پیچھے رہ گئی, سب سے بعد میں مکہ پہنچی. سواری کمزور تھی. کہنے لگی سب نے امیروں کے گھروں میں جا جا کے بچے لے لیے پہلے ہی پہلے, میں تو بعد میں پہنچی. سب نے کہا حلیمہ ہم نے تو لے لیے بچے, اب ہم تو واپس جا رہے ہیں. میں نے کہا چلو میں بھی دیکھ لیتی ہوں, ہو سکتا ہے میرے بھی نصیب میں کوئی بچہ ہو, امیر کا نہ شاید غریب کا ہی مل جائے. مگر انہیں کیا پتا تھا آج حلیمہ کی قسمت سج کے بیٹھی ہے. بے شک. کہہ رہی ہیں میں مکہ میں گئی, میں نے پوچھا کسی کا بچہ ہے, تو کسی نے کہا حلیمہ ایک بچہ ہے جو مکہ کے سارے بچوں میں لاجواب ہے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا زور سے بولے یار سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک بچہ ہے جو مکہ کے سارے بچوں میں لاجواب ہے, سارے بچوں سے افضل و اعلیٰ ہے. میں نے کہا کون ہے؟ کہا عبد المطلب کا پوتا ہے, ابو طالب کا بھتیجا ہے, عبداللہ کا بیٹا ہے. سبحان اللہ. بے شک. سبحان اللہ. بچہ لاجواب ہے, جیسا کوئی بچہ پورے مکہ میں نہیں ہے. حلیمہ کہتی ہیں پتہ کرتی کرتی میں عبداللہ کے مکان پہ پہنچ گئی, آمینہ کے دروازے پہ پہنچ گئی. میں نے دستک دیا, اندر سے آواز آئی کون؟ میں نے کہا میں حلیمہ آئی ہوں بچوں کو لینے. کہنے لگا اندر آ جاؤ. میں اندر گئی, میں نے پوچھا میں نے سنا ہے تمہارے گھر میں بچہ آیا ہے. آمینہ نے کہا ہاں آیا ہے. کہا میں غریب خاتون ہوں, میں تمہارے بچوں کو پالنا چاہتی ہوں, اگر آپ دینا چاہو تو دے دو. آمینہ کو میرے اوپر رحم آیا, کہا ہاں میں اپنا بچہ تمہیں دے دوں گی. میں نے کہا بچہ تو دکھا. آمینہ جب اپنے لال کو لائیں, اور جب میں نے آمینہ کا لال دیکھا تو میرا دل اندر سے پکار اٹھا, آمینہ اگر اس کے بدلے میں کچھ نہ بھی دے گی تب بھی محمد کو لے جانے میں تیار ہوں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت سرکار کی آمد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اللہ اللہ, میں تب بھی لے جانے تیار ہوں. مکھڑا دیکھا محمد کا تو دل پگھل گیا. میں نے محمد کی آنکھیں دیکھی تو دل پگھل گیا. ان کے جیسا مکھڑا نہ تھا, ان کے جیسی آنکھیں نہ تھی, ان کی جیسی مسکراہٹ نہ تھی. میں نے بچے کو لیا, اور لینے کے بعد میں نے اپنی سواری پہ بٹھایا. اب جب میں چلنے لگی تو جو عورتیں مجھ سے آگے نکل گئی تھیں, میری سواری تیز چل کے ان سے آگے نکل گئی. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی چل رہا 50 کی اسپیڈ پر, تم پیچھے سے 100 کی پہ آؤ تو پکڑ کے آگے نہ نکل جاؤ گے. سب کہنے لگی حلیمہ کیا بات, مکہ میں سواری بدل دی؟ میں نے کہا سواری نہیں بدلی ہے بلکہ سوار بدل دیا ہے. بے شک. ذرا زور سے کہہ دو
سواری نہیں بدلی بلکہ سوار بدل دیا. میں زیادہ اب آپ کو نہیں کرنے والا, بس بہت جلدی میں اپنی تقریر ختم کی طرف لاؤں گا انشاءاللہ. اس لیے کہ تقریر میری جو ہے 1 گھنٹہ 20 منٹ ہو گئی ہے اور یہ تقریر 80 منٹ ہو گئی, اور 80 منٹ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا سن لیا. جو چلے گئے میرا کیا لے گئے, اپنا نقصان کر کے گئے. بے شک. بات ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اللہ. کہنے لگی سب سے پہلے میری سواری پہنچ گئی. سب سے پہلے میں پہنچی, اور جب میں نے اپنے گھر میں محمد عربی کو اتارا تو اب میرا گھر خالی نظر نہیں آتا تھا, میرا گھر بھرا بھرا نظر آتا تھا. کہنے لگی جو میری بکریاں دودھ سے سوکھ گئی تھیں, جو میری بکریاں دودھ نہیں دے رہی تھیں, محمد عربی میرے گھر میں کیا تشریف لائے, میری بکریاں دودھ دینے لگی. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہائے ہائے ہائے. کئی روز کے بعد میرے قبیلے کی عورتیں میرے گھر پہ دن میں آئیں اور آ کے کہنے لگی حلیمہ کیا بات ہے, ہم نے دیکھا ہے تیرے گھر میں پوری رات چراغ جلتا ہے, بڑے بڑے امیروں کے گھر میں رات بھر دیا نہیں جلتا, لیکن تو پوری رات کیوں چراغ جلاتی ہے, تو سو جاتی ہے چراغ جلتا رہتا ہے, تیرے گھر سے روشنی پوری رات آتی رہتی ہے, حلیمہ کیا بات ہے. حلیمہ مسکرا کے کہتی ہیں میرے قبیلے کی عورتیں سنو, جب سے محمد آئے ہیں میں نے دیا توڑ کے پھینک دیا ہے, یہ تو محمد کے جلوے ہیں جو پوری رات میرے گھر میں روشنی ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہائے 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 ہائے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, بدوں پہ بھی برسا دے برسانے والے, تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. سبحان اللہ. میرے عزیزو, کسی کا دل نہ توڑنا, والدین کو نہ ستانا. آج میرے جلسے سے پیغام لیتے چلے جاؤ, سمجھ رہے ہیں آپ, اور خرافاتی ذہن نہ رکھنا. بعض آدمی کا معاملہ یہ ہے گھر میں پوتی پوتوں پہ اس کی نہ چلے, بیوی پہ نہ چلے, بہوؤں پہ نہ چلے, وہ مسجد کے امام پہ آ کے جماتا. بے شک. حالات بڑے خراب ہیں. جس کی کہیں نہیں جم رہی ہے وہ امام پہ جما رہا آ کے. ہائے ہائے میرے عزیزو, یہ امام ہے تیرا, اگر ایک وقت کی اس نے نماز پڑھا دی نا تو یہ تیری زندگی کا مالک بن گیا. اب اس کی برائی کرنا تیرے اوپر لازم نہیں ہے, اب اس کے لیے خرافات کرنا تیرے لیے بالکل بھی یہ جو ہے تجھے یہ زیب نہیں دیتا ہے. او جلسے میں آنے والوں کان کھول کر کے سنو, جس قوم نے اپنے امام کی عزت نہیں کی اس قوم کی کوئی عزت نہیں کرتا. بے شک بے شک. آج قوم مسلم کی عزت اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے اپنے اماموں کی عزت پیر میں خون دی. جی. آپ دیکھو سکھوں کو دیکھو, اپنے پیشوا کی عزت کر رہے ہیں, آج ان کی عزت ہیں. ارے باباؤں کو دیکھ لو ہیلی کاپٹروں میں گھوم رہے ہیں, ہمارے تو مر گئے. مولوی نے موٹر سائیکل لے لی تب بھی مر گیا, مولوی نے مار دیا کہیں سے ہاتھ, مولوی نے. صحیح بتا رہا ہوں میں. باگیشور دھام پہ اپنا ہیلی کاپٹر ہے, ہاں اپنا, اور جنے کتنے باباؤں پہ اپنے پرسنل ہیلی کاپٹر. ہمارا تو مولوی اگر بیچارہ رمضان میں قرآن سنائیا تو گاؤں میں کہہ رہا مولوی صاحب کتنے مار دیے. ہم نے کہا یہ مولوی ہے آتنکوادی ہے جو مارتا پھر رہا. یار ایک بات بتا, بیچارہ رمضان میں قرآن سنائیا تو کہہ رہا کتنے مار دیے. مولوی اگر نکال لایا موٹر سائیکل تو کہہ رہا مار دی مولانا نے کہیں سے موٹی. ہائے ہائے ہائے. ارے مولوی اچھا کھائے تو خوش ہو, اچھا پہنے تو خوش ہو, اچھی مکان ہو تو خوش ہو, تمہارا پیشوا ہے. دوسری قومیں جب تمہارے پیشوا کو اچھا دیکھیں گے تو تم سے متاثر ہوں گے. بے شک. اور جب مولویوں کو دیکھیں گے وہ برے حالات میں تو دوسری قومیں تم سے کہاں متاثر ہوں گی یار, مجھے بتاؤ تو کہاں متاثر ہوں گی یار. نہیں ہوں گی. کہیں گے جب ان کے پیشواؤں کا یہ عالم ہے, ان کے اماموں کا یہ عالم ہے, تو پھر ان کا عالم کیا ہوگا. مولوی کو اچھا پہناؤ, اچھا کھلاؤ, اس کی سواری بھی اچھی ہونی چاہیے. سمجھ رہے ہیں آپ, رسول اللہ کا فرمان ہے سواری اچھی رکھو. ہاں اچھی ہو سواری بھی, حسد نہ کرو, یہ تمہارے سر کے تاج ہے, انبیاء کے وارث ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ, خرافات نہ کرو. اس سے تو مجھے بہت ہی ڈر لگتا ہے. کس سے؟
اس خرافاتی سے مجھے ڈر لگتا ہے جو نماز نہ پڑھے وہ سب سے زیادہ نمازیوں میں کمی نکالے گا، بے شک سب سے زیادہ کمی نکالے گا نماز میں۔ پتا کیا کہے گا؟ مولانا دیکھو ہم تو نماز پڑھتے اڑتے نہیں ہیں بھائی، اور ایسی نماز سے بھی کیا فائدہ؟ پھر کیسی سے فائدہ؟ تو ویسی پڑھ کے دکھا دے جیسی سے فائدہ۔ ارے بھائی جیسی یہ پڑھ لیں ان کی سے فائدہ نہیں تو وہ پڑھ کے دکھانا جس سے فائدہ۔ ارے میری بات نہیں سمجھ رہے کہ سمجھ رہے؟ مولانا ایسی نمازوں سے بھی کیا فائدہ؟ ارے تو بھائی بات صحیح ہے، ایسی سے کوئی فائدہ نہیں تو پڑھ کے بتانا، بس گال بجانا ہے۔ ڈھول سے بھی زیادہ گال بجاتا پھرتا باز سمجھ رہے ہیں آپ؟ ڈھول سے بھی زیادہ بجائی تو رہا دن بھر، چندہ 1 روپے کا نہ دے رہا، نہ مسجد میں نہ جلسے میں، بالکل۔ مسجد میں جب ڈھارا پڑا تو کہنے لگا ہم تو اس مسجد میں نماز پڑھیں، اور جب اس میں چندہ پڑا تو کہنے لگا ہم تو اس میں پڑھ لیں۔ ہم مسئلہ ہے۔ ہاں امام کے پاس آگے کہہ رہے حضرات کیا کروں، 3 بیٹے تینوں الگ ہو کے بیٹھ گئے، ٹکڑے میں بھی لالا پڑ گیا، حضرات تینوں بیٹے بڑے نالائق نکلے، شادی ہوتے ہی الگ ہو گئے، الگ۔ مولانا کا اچھا حضرت دعا ہی کر دیو۔ مولانا دعا کر رہے ہیں، اب مسجد میں چندہ پڑ گیا نکاح پہ، چولہے پہ، تو کہہ رہا ہم تو سب ایک ہی ساتھ ہیں۔ چندہ اگر چولہے پہ پڑ گیا تو 3 بیٹے 3 چولہے ہو گئے نا، ایک ابا کا 4 چولہے ہو گئے، تو 500 روپے چولہا پڑا تو 2000، تو کہہ رہا حضرت ایک ہی چولہا ہے، ایک ہی جگہ تو پڑھ رہے ہیں کھا رہے ہیں صاحب ہم نہ کوئی نہ، بالکل بھی سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ حال ہے آج میری قوم کا، اب چولہا ایک ہو گیا۔ ابھی تیرے چولہے الگ ہو رہے تھے، مر جاؤ گے تو سینے پر رکھ کر نہیں لے کے جاؤ گے۔ اللہ نے اگر دیا ہے تو کچھ 2-4 روپیہ خرچ کر لیا کرو نیک کاموں میں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ مت سوچا کرو یہ کام انہی کا ہے۔ میں مبارکباد پیش کروں گا اس کمیٹی کو، اللہ تعالیٰ اس کمیٹی کو اور حوصلے عطا فرمائے، اور انہیں بلندیاں عطا فرمائے، اور انہیں ترقیاں عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ اتنی مخالفتوں کے باوجود بھی یہ ہر سال مصطفیٰ کا جلسہ سجاتے ہیں۔ میں آؤں یا نہ آؤں میرا ایک پیغام ہے، مجھے چاہے کسی میں کسی سال لاؤ، لیکن یہ میرا پیغام ہے مصطفیٰ کی میلاد کا جلسہ ہر سال سجانا، یہ میرا پیغام ہے، ہر سال سجانا، اس لیے کہ ہم نے ان کا کلمہ پڑھا ہے، یہ ہمارا حق ہے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوپ، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ میرے عزیزو دینے سے کبھی کمی نہیں آتی ہے، دینے سے کبھی کمی نہیں آتی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو، اور اللہ نے تو وعدہ کر لیا ہے جو 1 سکہ میری راہ میں خرچ کرے گا اللہ اسے 700 گنا بڑھا کے عطا فرمائے گا۔ بے شک بے شک۔ یہ وعدہ قرآن میں کرا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ نے فرمایا جو 1 سکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کی مثال اس دانے کی طرح ہے جو 1 دانہ زمین میں ڈالتے ہو، 1 دانے سے 7 بالیاں آتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانہ ہوتا ہے۔ بے شک۔ ایک کا 700 گنا، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ چاہتا ہے تو اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے، بے شک بے شک۔ 700 سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ خرچ کرو، خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے۔ ایک آخری بات بتا کے تقریر ختم کر رہا ہوں بس، کبھی یقین نہ آئے تو رامپور میں آنا، ملاقات کراؤں گا۔ ابھی 4-5 سال پہلے میرا دوست ہے وہ